یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سوہ تجھ ہی کو شہے تو سرا جانا آقا 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 آقا۔ امام عبد الوہاب شعرانی نے یہاں جو لفظ روایت کیا، اب آپ میں جو صلاۃ یصلی یصلون سمجھا رہا تھا، یصلون درود پڑھتا ہے اللہ، یصلی، اب وہ معنی سمجھ میں آئے گا۔ جب اس مقام پر روکا حبیب کو تو امام شعرانی نے یہاں اللہ پاک کا قول بیان کیا کہ حضور سے فرمایا قف یا محمد ان ربک یصلی، ہائے 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 ہائے، قف یا محمد ان ربک یصلی کا لفظ بولا، مصطفیٰ رک جا، تیرا رب تجھ پہ درود پڑھ رہا ہے۔ اب درود کا سمجھ آ گیا معنی؟ اگر درود کوئی پڑھنے والی شے ہوتی تو روکنے کی ضرورت کیا تھی؟ حضور بھی چلتے رہتے، وہ درود بھی پڑھتا رہتا، ہمیشہ نہیں پڑھتا، ہمیشہ پڑھتا ہے، روکنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہاں یصلی کا وہ معنی آ گیا، یہاں جو میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اصل معنی درود پڑھنے کا یصلی کا قریب ہونا ہے، ملاپ کرنا ہے۔ فرمایا محبوب رک جا، یہاں تک تو ہمارے قریب آیا ہے، رک جا، ان ربک یصلی، اب رب خود تمہارے قریب آ رہا ہے، رب خود تمہارے قریب آ رہا ہے۔ سو حضور رک گئے، وہ جو رب قریب آیا اس کو قرآن میں کہا ثم دنا، اس کو کہا پھر رب قریب ہوا۔ یہ جو قربت تھی یہ اس مقام دنا پر، مقام دنا پر وہ پہلی کیفیت تھی جس کا میں نے مثال دیا، آنکھ کی اور بج روشنی کی، اس مقام پر پہنچا۔ اب تجلیات ذات تھیں، اس کو دنا کہا، 3 حرف کی قربت، قریب کیا تاکہ مصطفیٰ اب اس قربت کو سنبھال لے، جذب کر لے۔ اور جب ایک جست سے اس کو جذب کر لیا تو اگلے مرحلے پر فرمایا فتدلا، پھر اور قریب ہوا۔ تدلا میں 4 حرف ہیں، اس کا مطلب ہے دوسرے مرحلے کے قرب نے پہلے قرب سے بہت آگے پہنچا دیا۔ پہلے قریب کیا تھا، اب اقرب کر دیا، بہت قریب کر دیا، بہت قریب کر دیا۔ تو دنا میں افعال فنا ہو گئے تھے، افعال الہیہ میں، ثم دنا میں افعال مصطفیٰ، افعال الہی میں فنا ہو گئے تھے۔ حضور کے افعال پر رب کے افعال کا رنگ چڑھ گیا تھا، افعال مصطفیٰ پر افعال خدا کا رنگ چڑھ گیا تھا۔ یہ قربت افعالی تھی، یہ قربت افعالی تھی۔ جب فتدلا فرمایا تو حضور کے اسماء پر رب کے اسماء کا رنگ چڑھ گیا، وہ قربت اسمائی ہو گئی۔ اب مصطفیٰ کے فعل نہ رہے، خدا کے فعل ہو گئے، اور اگلی قربت بھی مصطفیٰ کے اسم، اسماء مصطفیٰ نہ رہے، اسماء خدا ہو گئے۔ یہ فنائیت ہو گئی اسمائی، فتدلا۔ جب افعال بھی افعال الہیہ میں فنا ہو گئے اور اسماء بھی اسماء الہیہ میں فنا ہو گئیں، تو جب 2 فنا کے رتبے ہو گئے اب فرمایا فکان قاب قوسین، آ گیا حبیب، یہاں تک نہیں اور آ گیا، اور اتنا قریب لائے کہ فکان قاب قوسین کے 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ اب کمانوں کی جب بات کی تو اس کو تمثیل میں کی، کیا کی؟ تمثیل میں۔ اب وہاں تو نہ کوئی فاصلہ تھا، یہ بات سمجھیں، اس مقام پر تو فاصلے کا وجود نہ تھا، تو فاصلہ کون سا رہ گیا؟ آپ میری بات سمجھیں، نہ اس مقام پر کوئی کمان تھی، نہ کمان کا تصور تھا، نہ فاصلہ تھا، نہ فاصلے کا تخیل تھا، تو پھر کون سی 2 کمانیں اور کون سا کمانوں کا فاصلہ؟ یہ تو وہ مقام تھا
جہاں تمثیل بھی نہ تھی، جہاں مثال بھی نہ تھی، تو اس مقام بے مثالی پر اللہ نے دو کمانوں کا جو فاصلہ دیا بیان کیا، تو واضح سمجھ لیں یہ وہاں کی بات نہیں ہو رہی، اب ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہمارے طور طریقے کی مثال دی جا رہی ہے، بلا تشبیہ بلا مثال، طور طریقہ ہمیں بتایا ہمارا، اور کہا تم اپنے طریقے سے سمجھ لو میں مصطفیٰ کے کیسے قریب ہوا اور مصطفیٰ میرے کس طرح قریب ہوا، یہ بات تو تمہاری سمجھ میں آ نہیں سکتی، نہ بیان میں آ سکتی ہے، نہ تمہارے فہم و ادراک میں آ سکتی ہے، لہذا اس قصے کو تو چھوڑ دو، وہ تو جیسے میں ہوا سو ہوا۔ اب دو چیزیں مصطفیٰ کی بچ گئی تھی، ایک ذات ایک صفات۔ اب میں نے چاہا تیسرے مقام پر حبیب کی صفات میری صفات میں فنا ہو جائیں، فکان قاب قوسین، تیسرے درجے پر صفات مصطفیٰ صفات خدا میں فنا ہو گئیں، اب مصطفیٰ کی صفات پر خدا کی صفات کا رنگ چڑھ گیا، ذات مصطفیٰ کی رہی، صفات خدا کی ہو گئی۔ جب وہ مقام آیا تو فرمایا باری تعالیٰ اس کا فہم ہم کیسے کریں؟ فرمایا تم اب وہاں سے نیچے اتر آؤ، تمہیں اپنی مثال دیتے ہیں۔ فرمایا جب تم دو بچھڑے ہوئے آپس میں ملتے ہو تو تمہارے قرب اور ملاقات کی آخری شکل کیا ہوتی ہے؟ تمہارے قرب کی آخری شکل کیا ہوتی ہے؟ تو باری تعالیٰ ایسے ملتے ہیں، ایسے ملتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے ذرا ایسے کرو نا، تو جب آپ نے ایسا ایک نے ہاتھ بازو پھیلائے یہ کمان کی شکل بن گئی، یہ ایک کمان بن گئی، اسی طرح ہوتا ہے کہ نہیں کمان۔ اب جب دوسرے حبیب نے بازو پھیلائے آپس گلے سے گلے ملنے لگے تو دو کمانوں کا فاصلہ بن گیا۔ فرمایا جب تم ملنے لگتے ہو ملاب کا وقت آتا ہے تو تمہارا ملاب دو کمانوں کی طرح ہوتا ہے، اور جس طرح دو کمانوں کا فاصلہ رہتا ہے ملاب کی ابتدا میں، بس تم اپنے ملاب کا تصور کر لو اور یہی چھوڑ دو، بس میری شان ملاب سے ماورا، کمان سے ماورا، اور وہ مقام تصور اور مثال سے ماورا، اپنی ملاب کا تصور کر لو اور دیکھو جس طرح تمہارا ملاب دو کمانوں کی طرح ہوتا ہے، میں اور میرے مصطفیٰ کا ملاب اس مثال سے پاک ہے، مگر تمہارے سمجھانے کو کہا ہے کہ ہم اتنے قریب ہو گئے کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ اور باری تعالیٰ پھر فرمایا پھر قربت کو یہاں نہیں ہوگا، اگر کمانوں تک رہ جائے تو فاصلہ رہتا ہے، اس رات میں نے فیصلہ کر لیا کہ فاصلہ ختم کر دوں، میں نے فیصلہ کر دیا کہ فاصلہ ختم کر دوں۔ تو دو کمانوں کے بعد قاب قوسین او ادنا، اس سے بھی کم تر کر دیا، جب کم تر کیا تو اس کی حد بیان نہیں کی، فرمایا اس رات فاصلے ایک ہی رات سے بے معراج میں نے قاب قوسین او ادنا پہ فاصلے مٹا دیے تھے، قربت انتہا پہ چلی گئی تھی۔ دنا کیا تو افعال فنا ہو گئے افعال الہی میں، تدلا کیا تو اسماء مصطفیٰ اسماء خدا میں فنا ہو گئے، فکانا کعبہ قوسین کیا تو صفات مصطفیٰ صفات خدا میں فنا ہو گئی، اور جب ادنا کیا تو ذات مصطفیٰ ذات خدا میں فنا ہو گئی، ذات خدا میں۔ اب مصطفیٰ کی ذات خدا کی ذات کی مظہر بن گئی تھی، ارے خدا کی قسم مصطفیٰ اس وقت تھے تو مصطفیٰ رنگ مظہریت ذات خدا کا تھا، اس لیے کسی نے کہا کہ یہ وہ مقام تھا کہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا۔ ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جیڑا ہک کو ڈو کر جانے، کافر تھے مشرک ہے، توحید کا راز کھل گیا، سارے فرق مٹا دیے، بس اتنا فرق رہا کہ محمد عبد تھا، خدا معبود تھا، عبد و معبود کا فرق رکھا، باقی سب فرق
یہ ایک رات کی قربت ہے. کیا یہ تو قربت ایک رات میں دے دی. اور اب کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون. جب سے مصطفیٰ کو بنایا ہے تب سے قریب کرتا جا رہا ہوں. اب وہی جانے کہ کون سی قربتیں اور دیے جا رہا ہے. ہائے 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 ہائے، کون سی قربتیں کو رہ جاتی ہیں. ایک رات میں فاصلے مٹا دیے، قربت انتہا پہ چلی گئی. تو ایک رات کی تو کیا اس کے بعد درود پڑھنا چھوڑ دیا ہے؟ جی وہ تو اس کے بعد بھی پڑھ رہا ہے نا. آج اس رات کے بعد بھی آج 1400 سال ہو گئے، آج تک پڑھ رہا ہے نا. تو فاصلہ تو اس رات کو ہی نہیں بچا تھا، وہ ادنا پہ بٹھا دیا تھا. تو باقی قربت کون سی بچ گئی تھی جو 1400 سال سے ہر روز دے رہا ہے؟ ارے نادانو، سوچا کرو. جب مصطفیٰ کی بات ہو سوچا کرو، سوچا کرو. وہ فرماتا ہے جب سے پیارے حبیب کو بنایا ہے تب سے اس کو اپنے قریب کرتا جا رہا. قریب، یہ قربت میں ہر وقت دیتے رہنا اور قریب سے قریب تر کرتے رہنا، یہ درود پڑھنا ہے. فرشتے درود پڑھتے ہیں، اپنی قربت چاہتے ہیں. ہائے ہائے، فرشتے درود پڑھتے ہیں، اپنی قربت چاہتے ہیں. میں درود پڑھتا ہوں تو مصطفیٰ کو اپنی قربت دیتا ہوں. مومنو تب بھی درود پڑھا کرو، میرے مصطفیٰ کی قربت چاہا کرو. ہائے ہائے، چونکہ تم مصطفیٰ کے قریب ہو جاؤ، مصطفیٰ میرے قریب رہتا ہے. جو میری قربت کو چاہتا ہے وہ مصطفیٰ کی قربت پا لے. مصطفیٰ کے قریب ہونا ہی خدا کے قریب ہونا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون، یہ ہے کہ میں درود پڑھتا ہوں اور فرشتوں کے ساتھ مل کے پڑھتا ہوں. اب اگلی بات کرتے ہیں. یہ اس کا درود پڑھنا ہے اپنے حبیب. اور جب اتنی قربت دی تو اس قربت کا ایک منطقی نتیجہ ہونا تھا. اس قربت کا منطقی نتیجہ ہونا تھا، اور یہ اس کا منطقی نتیجہ ہوا کہ حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت بن گئی. یہ اس انتہائی قربت کا انجام ہے. حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت بن گئی. حضور کی معصیت اللہ کی معصیت بن گئی. حضور سے بیعت اللہ سے بیعت بن گئی. اب میں الگ الگ آیتیں اور حدیثیں پڑھنے لگوں تو بات طویل ہو جائے گی. ہر چیز جو کہہ رہا ہوں اس پر ایک آیت کریمہ ہے. ہر جملہ ایک آیت کریمہ کا ترجمہ ہے. حضور کی محبت پر اللہ کی محبت بن گئی. حضور کی حرمت اللہ کی حرمت بن گئی. اتنی قربت ہوئی کہ حضور کا ادب اللہ کا ادب بن گیا. حضور کی اذان اللہ کی اذان بن گئی. حضور کی برات اللہ کی برات بن گئی. حضور کا قول وہی قول کہنا اللہ کا کہنا بن گیا. حضور کا پکڑنا اللہ کی گرفت بن گئی. حضور کا مارنا اللہ کا مارنا بن گیا. حضور کی قربت اللہ کی قربت بن گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اللہ کا ادب بن گیا. حضور کی رضا اللہ کی رضا بن گئی. حضور کی عطا اللہ کی عطا بن گئی. حضور کی نعمت اللہ کی نعمت بن گئی. گویا بس اتنی بات رہی کہ مصطفیٰ مصطفیٰ رہے، خدا خدا رہا، باقی سب حکم ایک ہو گئے. باقی سب حکم سوائے عبادت کے باقی سب حکم ایک ہو گئے. سب حکم ایک ہو گئے. یہ اس قربت کا نتیجہ ہوا. اور پھر اس کا منطقی نتیجہ کیا ہوا کہ حضور کا ذکر اللہ کا ذکر بن گیا. حضور کا ذکر، بولیے، اللہ کا ذکر بن گیا. اور بلکہ اس سے بڑھ کر حضور خود اللہ کا ذکر بن گئے. قاضی ایاز نے الشفاء میں روایت کیا، فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا کہ لوگوں خبردار، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. ان سے پوچھا اللہ کا ذکر کیا ہے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ کی ذات اللہ کا ذکر ہے. الا بذکر اللہ، اے الا بمحمد تطمئن القلوب. محمد محمد کیا کرو، یہی دلوں کا اطمینان، یہی مولا کا ذکر ہے. اور محمد کو تقا کرو، یہی خدا کا ذکر ہے. حضور اللہ کا ذکر ہو گئے. یہ قربت کی انتہا ہوئی. اور اللہ پاک نے اس قربت کا نتیجہ سورہ فاتحہ میں بھی بتا دیا. یہ جو دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا.
اے اللہ ہمیں سیدھی بولیے، ہمیں سیدھی کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ سیدھی. آج ایک نیا ترجمہ بتا دوں نیا ترجمہ، مگر نیا کو میرا کھڑا ہوا نہیں ہے، میری کیا مجال اللہ کے کلام میں میں کوئی معاذ اللہ کوئی چیز وضع کر سکوں؟ یہ گناہ کفر ہے. آپ کے لیے نیا ہوگا مگر نیا نہیں، پرانا ہے، مصطفیٰ کے یاروں کا بتایا ہوا ہے. اہدنا الصراط المستقیم امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے، امام ابن جریر نے تفسیر میں روایت کیا ہے، امام ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے. یہ معنی حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے. عظیم تابعی حضرت ابو العالیہ روایت کرتے ہیں اور امام حسن بصری روایت کرتے ہیں. اب کچھ چھوٹی سندیں ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ اے اللہ نے سیدھی راہ دکھا، صراط مستقیم. پوچھا حضور صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم صراط مستقیم سے مراد محمد مصطفیٰ ہے. اللہ نے شروع کرتے ہی قرآن سورہ فاتحہ میں تلقین کر دی، لوگوں اگر مجھ سے مانگ رہا ہے تو اور کیا مانگتے ہو؟ مجھ سے محمد مانگا کرو، مجھ سے محمد مانگا کرو، میرا مصطفیٰ مانگا کرو. اے تیرا صراط المستقیم، اے مولا ہمیں مصطفیٰ دکھا، ہمیں مصطفیٰ دکھا، مصطفیٰ کی شان دکھا، مصطفیٰ کا رتبہ دکھا، مصطفیٰ کا درجہ دکھا، مصطفیٰ کا بخارا دکھا، مصطفیٰ کا جلوہ دکھا، مصطفیٰ کا حسن دکھا، مصطفیٰ کا جمال دکھا، مصطفیٰ کی خصال دکھا، مصطفیٰ کا کمال دکھا. اے تیرا صراط المستقیم سیدھی راہ دکھا، کیا بس اپنا محمد دکھا دے. حضرت ابو العالیہ عظیم جلیل القدر تابعی ہیں، انہوں نے جب یہ ترجمہ کیا حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کی، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم سے مراد ذات محمد ہے صلی اللہ. یہ حضور سیدھی راہ ہے، بس یہ نہیں کوئی کہے کہ حضور کے بتائے ہوئے طریقے نہیں، یہ اگلا سبق ہے. حضور کا دیا ہوا دین نہیں، اگلا سبق ہے نا. یہ فصلیں ہیں، اصل باب نہیں ہے. یہ فصلیں ہیں، حاشیے ہیں، شرح ہے، اصل باب متن نہیں ہے. نہیں فرمایا حضور کی بتائی ہوئی سنتیں، طریقے، دین، تعلیمات نہ. عبداللہ ابن عباس نے مروی اور وہ ترجمان القرآن ہے. حضور نے فرمایا حبر حاضر الامہ، میری امت کا سب سے بڑا عالم قرآن کی تفسیر کا عبداللہ ابن عباس ہے. اور جبرائیل امین آ گئے، عرض کہ یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا، اللہ نے بھیجا ہے کہ جا میرے محبوب کی بارگاہ میں عبداللہ ابن عباس کا لقب دے کہ ترجمان حاضر الامہ، ترجمان القرآن ہے. جبرائیل کا دیا ہوا لقب. وہ ترجمان قرآن عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں صراط مستقیم سے مراد محمد ہے، ذات محمد. جب حضرت ابو العالیہ نے یہ معنی بیان کیا اور یہ روایت حضرت امام حسن بصری تک پہنچی، وہ بھی تابعی ہیں، ان تک پہنچی کہ ابو العالیہ نے یہ معنی بیان کیا، تڑپ اٹھے، کہتے ہیں خدا کی قسم اس نے سچ کہا. ہائے ہائے ہائے، خدا کی قسم اس نے سچ کہا. ارے لوگوں یہ تو ان کی باتیں تھیں. اور سن لو، میں اپنے ایمان سے، ایقان سے، عرفان سے، وجدان سے، علی سبیل التیقن یقین سے کہتا ہوں، اور یقین کر لو، ایمان کر لو، وہ صراط مستقیم محمد ہے. خدا کی قسم سارا دین محمد ہے، ایمان محمد ہے، ارے کعبہ محمد ہے، ارے قرآن محمد ہے، اسلام محمد ہے، وجدان محمد ہے، ارے سب کچھ محمد ہے. بقایا دین میں جو کچھ ہے وہ محمد کی خیرات ہے. دین میں باقی جو کچھ ہے یا وہ محمد کی خیرات ہے، وہ محمد کی عطا ہے، یا محمد کا دیا ہوا ہے یا محمد کا بتایا ہوا ہے، بس اور کچھ نہیں ہے. سن لیں، یہ محمد کا دیا ہوا ہے یا اس کا بتایا ہوا ہے. ارے باقی جو کچھ ہے میرے محمد کی خیرات ہے. دین ایمان سارا محمد. اس لیے کہتے ہیں محمد محمد کریں دے گزر گئے. ہائے 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 ہائے، محمد محمد کریں دے گزر گئی. میں یہاں ایک ترمیم کرتا ہوتا ہوں، احد وچوں احمد گلیندے گزر گئی. ہائے ہائے ہائے، احد وچوں احمد گلیندے تلاش کر دے گزر گئی. ہائے ہائے ہائے،
عہد وچ احمد گلیں دے گزر گئی. اور پھر کسی عاشق نے کیا کہا تھا کہ حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور، حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور، کھرے ڈاچیاں دے چمیں دے گزر گئی. ہائے ہائے، جس ڈاچی کو، جس اونٹنی کو دیکھتا ہوں، جہاں اس کے پاؤں کا کھرا نقش نظر آتا اسی کو چومنے لگ جاتا ہوں، کہیں یہی حلیمہ کی ڈاچی نہ ہو. ہائے ہائے، ارے عاشق دیوانے ہوتے ہیں، دیوانے بن جاؤ. محمد کی بات ہو، دیوانے بن جاؤ. اس دیوانگی کا نام ایمان ہے، اس دیوانگی کا نام ایمان ہے. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ دکھا. اس کا ترجمہ ہے مولا مصطفیٰ دکھا، مصطفیٰ دکھا. صراط مستقیم مصطفیٰ ہے، دین مصطفیٰ ہے، ایمان مصطفیٰ. باقی سب کچھ دین میں مصطفیٰ کی خیرات ہے. کتنے تعجب کی بات ہے کہ خیراتوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، اصل کو چھوڑتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، عطاؤں کے پیچھے دوڑتے ہیں، عطا کرنے والے کو چھوڑتے ہیں. حضور کے ساتھ جڑ جاؤ تو اس نے وہ قربت دی، یصلون علی النبی، کہ ہر وقت نبی کو اپنے قریب کرتے رہتا ہوں اور قربت پہ قربت، قربت پہ قربت، قربت پہ قربت چڑھاتا رہتا ہوں، رنگ قربتوں کے دیتا رہتا ہوں اور فاصلے مٹاتا رہتا ہوں. اور قریب کر کر کے اتنا قریب کر دیا ہے کہ اب اس کا ذکر میرا ذکر ہو گیا، حتیٰ کہ وہ خود میرا ذکر ہو گیا ہے. اس کو دیکھنا میرا دیکھنا ہو گیا ہے. آقا نے فرمایا انا میرۃ الرحمن، میں رب کا شیشہ ہوں، جس نے رب کو دیکھنا ہو میرا مکھڑا دیکھ لے. ہائے ہائے ہائے، حضور کا مکھڑا تک لو، رب دیکھنا یہ ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یصلون کے معنی پر یہ بھی رکا ہوا ہوں، طور پر دعا کی تھی. کیا دعا کی تھی؟ حضور کو دیکھنے کی یا رب کو دیکھنے کی؟ کیا دعا کی تھی؟ بولیے نا، رب ارنی. کیا؟ رب ارنی، مولا مجھے اپنا آپ دکھا. کیا دکھا؟ اپنا جلوہ. انظر الیک، تاکہ تجھے تک لوں، تاکہ تجھے. تو رب کے دیدار کی درخواست کی تھی، مولا اپنا آپ دکھا، اپنا جلوہ کرا، یہ درخواست کی تھی. جواب آیا تھا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، تو نہیں دیکھ سکتا. خیر، وہ اس لیے بھی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ تو مجھے یہ عرض کر رہا ہے رب یعنی مجھے اپنا آپ دکھا، تو تجھے اپنے ہونے کا بھی ابھی ہوش ہے اور میرے ہونے کا بھی ہوش ہے. کیسے دیکھے تو مجھے؟ تو کہہ رہا ہے مجھے اپنا آپ دکھا، تو تجھے اپنے ہونے کا بھی ہوش ہے کہ میں ہوں اور تو ہے. تو اپنے آپ کو جان کر کہہ رہا ہے نا کہ تو مجھے اپنا آپ دکھا، تو نہیں دیکھ سکتا. مجھے دیکھنے کے لیے اپنا ہونا نہ ہونا کرنا ہوگا، اپنا ہونا نہ ہونا کرنا ہوگا. یہ ایک الگ بحث، اس وادی میں نہیں جاتے، وہ مضمون اور ہے. اس گلی میں پھنس گیا تو پھر نکلیں گے نہیں، وہ اور قصہ ہے. خیر، دعا کی تھی رب کی بارگاہ میں، اپنا جلوہ کرا. ٹھیک ہے، نبی کی دعا یاد رکھ لیں مسترد نہیں ہوتی، نبی کی دعا مسترد نہیں ہوتی. تو باقی ٹھیک ہے، تجلی آئی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، افاقہ ہوا، توبہ کر لی. انعکاسی شعاع کا پرتو چہرے پر پڑا، چہرے پر کپڑا کر لیا. صرف اس تجلی کے انعکاس کا عالم یہ تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو تکتا نابینا ہو جاتا، تک کوئی نہیں سکتا تھا. اس تجلی کے انعکاس کا عالم یہ تھا. برداشت کی بات کی تھی نا، دنا فتدلہ، کہ برداشت یہاں تک پہنچی کہ کچھ بھی نہ تھا، ذات میں فنا ہو گئی. برداشت کا یہ عالم تھا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ جو دیکھتا ہے نابینا ہو جاتا ہے. تو اللہ کے حکم سے آپ نے اپنی گدری جو چادر پہنتے تھے اس گدری کا کپڑے کا پردہ بنا لیا، کیونکہ باقی ہر پردہ جل جاتا تھا تجلیات، چہرے کی تجلیات سے. تو زوجہ نے ایک دن عرض کیا موسیٰ علیہ السلام مدت ہوئی، اب تو میں بھی دیدار نہیں کر سکی آپ کا، کبھی اپنا دیدار ہی کرا لیتے. فرمایا دیدار تو کر لو گی پر بینائی چلی جائے گی. کوئی بات نہیں، ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ لو گی، ایک آنکھ سے تک لوں گی، جلوہ یار تو ہو جائے گا.
ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھا، موسیٰ علیہ السلام نے پردہ اٹھایا، ایک آنکھ سے تکا، لذت تو آ گئی پر آنکھ کی بینائی چلی گئی۔ اب وہ اتنی لذت آئی کہ کہنے لگی کہ جی چاہتا ہے دوسری آنکھ بھی دے دوں، ایک بار پھر دکھا دے۔ فرمایا اب دوسری آنکھ بھی نہیں رہے گی، کوئی بات نہیں، اس لذت جلوے نے اتنی لذت دی ہے کہ دونوں آنکھوں کو دے دینا بھی سستا ہے۔ دوبارہ دیکھا، دوسری آنکھ بھی جاتی رہی۔ جب دونوں آنکھیں جاتی رہی تو پھر عرض کرنے لگی موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ میری آنکھیں تھی، میں نے قربان کر دی۔ اب آپ سخی ہیں، اللہ سے دو وہ آنکھیں لے کے دیکھیں جو ہر وقت تکتی رہیں اور بینائی بھی نہ جائے۔ خیر موسیٰ علیہ السلام نے دو نئی آنکھیں وہ لے کے دے دی جو تک سکیں۔ یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سوہ تجھ ہی کو شہ تو سرا جانا آقا۔